السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 106 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، انی بے شک میں، انی بے شک میں، لا نہیں، لا مانے نہیں، احل میں حلال کرتا ہوں، احل میں حلال کرتا ہوں، لا احل بال کے معنی ہوگا میں حلال نہیں کرتا ہوں، لا احل میں حلال نہیں کرتا ہوں۔ المسجد، مسجد معروف ہے، مسجد من مسجد، لا احل المسجد، میں مسجد کو، مسجد میں داخلے کو حلال نہیں سمجھتا ہوں، انی لا احل المسجد، مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں کرتا ہوں، لحائض، حائض مانے حائضہ عورت، حائض حائضہ عورت یعنی جس کو خون آتا ہے، مخصوص ایام میں عورت کو خون آتا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، عورت کی طبیعت اور اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اس کی باڈی کے اعتبار سے یا علاقے کے فرق کے اعتبار سے خون آتے رہتا ہے، تو حائض کہتے ہیں حائضہ عورت کو، یعنی جو حیض سے دوچار ہو۔ ولا جنوب، وا مانے اور، لا مانے نہیں، جنوب مانے جنبی، یعنی جو ناپاک ہو گیا ہو، جس پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہو، اور یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تب وہ جنبی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے احتلام ہو جائے، شہوت کے ساتھ منی نکل جائے، تو یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، میں حائضہ عورت اور جنوبی شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں کرتا، یعنی ان دونوں شخص کو، جو جنبی ہو اور جو حائضہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی حیض تو عورت کو آتا ہے اور جنبی مرد عورت دونوں ہو سکتے ہیں، مسجد میں ان کا داخلہ منع ہے، ناپاکی کی ایام میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا اور وہاں رکنا ٹھہرنا، یہ کیا ہے؟
حلال نہیں ہے مطلب منع ہے. انی لا احل المسجد، میں حلال نہیں کرتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کے متعلق، لحائض ولا جنوب، لحائض ولا جنوب، حائضہ عورت کے لیے اور جنوبی شخص کے لیے، یعنی ان دونوں کا مسجد میں آنا اور ٹھہرنا منع ہے. رواہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ناپاک ہے، یعنی جس پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، اس ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے، مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی ابھی جو روایت پڑھی گئی ابو داود کی، اور جس کو امام بیہقی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اسی حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی اس حدیث کے سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں، علماء کی، محققین کی دو رائے ہیں. دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کوئی حرج نہیں، مطلب ان کی نزدیک حدیث کیا ہے، قابل اعتبار ہے، قابل اعتبار ہے. ابن القطان وہ کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے. امام زیلعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. شیخ حازم علی القاضی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح شیخ صبحی حسن حلاق نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب المجموع کے اندر، جو بہت ہی جامع کتاب ہے، اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے، دو قول ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں، اور اکثر محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جیسے کہ ابھی نام ذکر کیا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ، امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حازم علی القاضی اور شیخ صبحی حسن حلاق، یہ سارے اہل علم نے حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے. علی کل حال حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عورت کی ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حیض اور دوسرا جنابت. ایک حیض کی وجہ سے ناپاکی ہوتی ہے اور دوسری جنابت کی وجہ سے ہوتی ہے. اور مرد کو جو ناپاکی ہوتی ہے وہ جنابت کی وجہ سے ہوتی ہے. دونوں حالت میں، ناپاکی کی مدت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا چاہے مرد ہو یا عورت ہو جائز نہیں ہے. داخل ہونے سے یہاں مراد کیا ہے، ٹھہرنا، وہاں پہ رکنا، ٹھہرنا. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، انی لا احل، بے شک میں حلال نہیں کرتا، لحائض کسی حائضہ عورت کے لیے، ولا جنوب اور نہ ہی جنبی آدمی کے لیے. کیا حلال نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو، مسجد میں داخل ہونے کو. میں مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں کرتا، چاہے وہ جنبی ہو، چاہے وہ حائضہ خاتون ہو. رواہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اور شیخ البانی یہ بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ
کہ جنبی اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں قیام کرنا ٹھہرنا اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اب جب روایت ضعیف ہے تو کہتے ہیں استدلال درست نہیں ہوگا۔ یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں جو یہ کہا گیا کہ ٹھہرنا منع ہے جنبی اور حائضہ عورت کے لیے، تو اس کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے۔ علی کل حال مسجد میں عورت کے داخلے کی جو بات ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں یا مرد کی جنابت کی حالت میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں ائمہ کا موقف یہی ہے کہ ضرورت کے وقت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی ضرورت کے وقت داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی ضرورت کیا ہے کہ جیسے گزرنا ہے، جیسے گزرنا ہے تو اگر گزرنے کی حد تک ہے تو گزر سکتے ہیں۔ رہی بات کہ مطلب وہاں دیر تک رکنا ٹھہرنا قیام کرنا، تو اہل علم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گزرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، یعنی گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ضرورت کے وقت اگر آدمی گزر جائے تو اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ وہ قول جو ائمہ کا ہے، جو امام احمد، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کا ہے، وہ دلیل کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ چٹائی مجھے دے دو، یعنی نماز پڑھنے کا جو مصلی تھا، چٹائی تھی، آپ نے طلب کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ چٹائی کہاں تھی؟ مسجد کے اندر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں حیض سے ہوں تو کیسے وہاں سے لے کر آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ ناپاکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح وہاں سے لے کر کے آنا یہ تمہاری رکاوٹ نہیں ہے، یہ تمہاری رکاوٹ نہیں ہے، مطلب کہ اگر تم ایسا کر لو، یعنی مسجد سے جا کر کے وہ لے کر کے آؤ، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی حدیث جو پڑھی گئی ہے، جو سنن ابو داؤد کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حائضہ عورت اور جنبی شخص کے لیے مسجد میں داخلے کو حلال نہیں کرتا، جائز نہیں قرار دیتا، تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، مسجد کا احترام، مسجد کی تعظیم۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ مسجد کی تعظیم، مسجد کا احترام۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا یہ منع ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا، دیر تک رہنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت مسجد میں ناپاک آدمی جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے، یعنی گزرنا ہو، جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منع ہے وہ یہ کیا ہے؟ دیر تک رہنا، دیر تک رکنا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت بھی مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، مسجد جا سکتی ہے، عورت کا بھی مسجد میں حصہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور دیگر بہت سارے ملکوں میں فقہ حنفی کا رواج ہے، اور ان کے یہاں جو اہل تقلید ہیں وہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ فتنے کا دروازہ ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہوگا۔ ان کی یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اس حدیث سے، یعنی ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حلال نہیں کرتا مسجد میں جانے کو حائضہ عورت اور ناپاک آدمی کے لیے، جنبی آدمی کے لیے، اس حدیث سے ایک اہم بات معلوم یہ ہوئی کہ حائضہ عورت کے لیے مسجد میں جانا منع ہے۔ اس کا الٹ مفہوم مخالف ہی نکلتا ہے کہ جو حائضہ نہ ہو، پاکی کی مدت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، وہ مسجد جا سکتی ہے۔
ممانعت کس میں ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ناپاکی ختم ہو گئی تو مسجد میں جا سکتی ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں۔ کیا ہے؟ شارع ہیں۔ وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ حرام کرتے ہیں، منع کرتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، کیونکہ رسول کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو حلال و حرام بتائیں، اور یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حلال و حرام بتلاتے تھے، آپ وہی کے تابع تھے، وہی کے تابع تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جیسے قرآن نے کہا کہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہ وحی ان کی طرف کی جاتی ہے، اسی وحی کی روشنی میں وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا دین طہارت والا ہے، پاکیزگی والا ہے، نظافت ہے۔ ہمارے دین میں نظافت ایک بہت اہم تعلیم ہے، صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا۔ دیکھیں، مسجد میں آنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آنا منع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک صاف ہو کر کے مسجد میں آنا ہے۔ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے، صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ پاک رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے، اس میں ہمارے نفس کو سکون ملے گا اور ہم بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنوبی شخص پر اور حائضہ عورت پر غسل کرنا واجب ہے۔ منع کیا گیا مسجد میں یہ نہ آئے جنوبی اور حائضہ عورت، اس کا مطلب یہ کہ ان کو مسجد میں آنا تو نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حائضہ عورت پر اور جنوبی شخص پر غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔